الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حافظ وسیم یوٹیوب چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام سے درخواست ہے کہ اگر اس چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر دیں۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات پر خوبی سمجھیں گے کہ کیا رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں قضاء عمری کے نام سے نماز پڑھنا اس کا ثبوت ہے یا یہ بدعت ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم یہ سمجھیں گے کہ کیا نمازیں قضا ہو جائیں تو نمازیں قضا ہونے پر صرف استغفار کر لینے سے وہ تمام نمازوں معاف ہو جاتی ہیں یا ان کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر نماز کو مقررہ اوقات میں فرض کیا ہے، اس لیے اپنے وقت پر نماز کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کبھی کبھار کسی عذر، بیماری یا کسی مجبوری کی وجہ سے نماز وقت میں ادا نہ کر سکے تو شریعت نے اس عبادت کی اہمیت کے پیش نظر اسے بعد میں ادا کرنے کا سختی سے حکم دیا ہے۔ آج کل سستی کی وجہ سے، آسانی کی وجہ سے اول تو بہت سے مسلمان نماز ادا ہی نہیں کرتے، لیکن اگر کبھی کبھار پڑھ لیں تو شرائط اور آداب کا بالکل خیال نہیں کرتے، خشوع و خضوع کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان اہم عبادات یعنی نماز کے چھوٹ جانے پر نادم ہوتے، توبہ کرتے، شریعت کے حکم کے مطابق اپنی نمازوں کو قضا کرتے اور جلد از جلد کرتے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ بعض دین کے ٹھیکیداروں نے اپنی کم علمی اور اپنی غلط فہمی کی وجہ سے اس معاملے کو بھی اپنی خواہشات کے حوالے کر دیا، چنانچہ افراط و تفریط کا شکار ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے یہ نظریہ بنا لیا کہ قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محض توبہ کرنے سے ہی معاف ہو جاتی ہیں، جبکہ دوسری طرف بعض اہل بدعت نے اس عبادت کا حلیہ بالکل بگاڑ کے ہی رکھ دیا، اور انہوں نے یہ حل نکالا کہ ساری زندگی کی نمازیں ادا کرنا بہت دشوار کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو قضاء عمری کے نام سے ایک نئی نماز ایجاد کر دیتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعتوں کو مخصوص طریقے سے ادا کر لینے سے ساری عمر کی نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ اب یہ طریقہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ کسی حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نہیں ہے، اور جو حدیث مذکور ہے وہ بالکل باطل ہے اور جھوٹ ہے۔ اس کا حوالہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو نہ صحابہ اکرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور اسی طرح نہ تبع تابعین سے، تابعین سے، فقہاء مجتہدین سے، سلف صالحین سے، کسی سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو 4 نمازیں قضا ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باقاعدہ طور پر اذان کہلوائی، اقامت کہلوائی اور پھر ان کی قضا کی۔ اگر یہ معاملہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ رمضان کے آخری جمعہ میں آپ یہ نماز پڑھ لو تو آپ کی جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں یہ تمام نمازیں معاف ہو جاتی گی۔ تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اپنی طرف سے انہوں نے اس بات کو گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے ہی اس بات کو انہوں نے ایجاد کیا ہے کہ یہ فلاں حدیث ہے، فلاں حدیث میں یہ آیا ہے۔
تو اس طبقہ فکر کے افراد رمضان المبارک میں اس مخصوص نماز کے جھوٹے میسج پھیلاتے ہیں اور میڈیا سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کے فریب کا شکار ہو جاتا ہے۔ عام سادہ لوگ مسلمان بھی اسے صحیح سمجھ کر اپنی زندگی بھر کی نمازیں ادا نہیں کرتے اور اس نماز کو پڑھ لینے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ سامعین و ناظرین، اہل سنت والجماعت کا نظریہ بالکل الگ ہے۔ وہ یہ کہ قضا شدہ نمازیں نہ تو محض توبہ سے ساکت ہوتی ہیں کہ اس سے توبہ کر لی جائے تو تمام نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، اور نہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو 4 رکعات کی مخصوص نماز کو ادا کر لینے سے یہ ساری نمازیں ادا ہوتی ہیں، بلکہ قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے اور سختی سے اس کا احادیث میں تذکرہ موجود ہے۔ احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے، فرماتے ہیں: من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84، باب من نسی صلاة۔ اس باب میں یہ حدیث مذکور ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: جو شخص نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اس کو نماز یاد آئے کہ اس نے فلاں نماز نہیں پڑھی، مثلا عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گیا، اب دن کو کسی وقت اس کو یاد آیا کہ میری عشاء کی نماز میں بھول گیا ہوں، نہیں پڑھ سکا، تو اب اگر مکروہ اوقات نہیں ہیں تو اس وقت میں اس کو اس نماز کا پڑھنا ضروری ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ موجود نہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: انا انس بن مالک قال قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من نسی صلاة او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 میں یہ حدیث موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب یاد آ جائے تو نماز پڑھ لے۔ اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں ایک روایت لائے ہیں: سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة او يغفل عنها قال کفارتها ان یصلیها اذا ذکرها۔ سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100، باب فی من نام عن صلاة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو نماز کے وقت میں سو جائے یا غفلت کی وجہ سے چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب بھی اسے اپنی قضا شدہ نمازیں یاد آئیں تو وہ اسے پڑھ لے۔ 3 احادیث اس پر موجود ہیں۔ اس سے بھی ہمیں بخوبی علم حاصل ہو رہا ہے کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کا کفارہ یہ نہیں کہ اس پر توبہ استغفار کر لی جائے، یا اس کا کفارہ یہ نہیں کہ رمضان کے آخری جمعہ میں اس کی قضا کر لی جائے، تو ایسا بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ اقوال صحابہ میں سے امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موطا امام مالک میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: النافع ان عبد اللہ بن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها الا وهو مع الامام فاذا سلم الامام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الاخرى۔ موطا امام مالک صفحہ نمبر 155۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے پھر امام کے ساتھ نماز پڑھتے وقت اس کو اپنی چھوڑی ہوئی قضا نماز یاد آ جائے تو جب امام سلام پھیرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ بھولی ہوئی قضا نماز پڑھے پھر اس کے بعد دوسری نماز پڑھ لے۔ سامعین ناظرین، مختصر کرتا ہوں چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس اقوال صحابہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے، قرآن پاک کی آیت سے ہمیں یہ بخوبی علم حاصل ہو رہا ہے کہ قضائے عمری کا جو پروپیگنڈا رمضان کے آخری جمعہ میں تشہیر کیا جاتا ہے، رمضان المبارک میں اس کی سوشل میڈیا پر تشہیر کی جاتی ہے، اس کا بالکل بھی ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طرح یہ بات کہ قضائے عمری جو ہے نا نماز قضا ہو جائیں تو اس پر استغفار کر لینے سے وہ تمام نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، یہ بالکل من گھڑت بات ہے اور جھوٹی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس حدیث کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کیا جائے، ایک تو اس میں گناہ ہے اور دوسرا خطرہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم نہ بن جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم کو صحیح دین سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں سب سے پھر گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو پر وقت مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔